تو دیکھیں پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جب یہ عمل ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ تمام کی تمام نیکیاں ان کے ذہن کے اندر تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ایجاد نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کبھی 23 سال کے اندر ایک دن بھی یہ جشن نہیں بنایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعد تک ائمہ مجتہدین کسی نے بھی نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ 4 صدی کے اندر فاطمین مصر کے اندر جو فاطمیوں کی سلطنت قائم ہوئی، جن کے بارے میں تمام محدثین اور تمام فقہا اور تمام تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ کافر اور زندیق قسم کے لوگ تھے۔ وہ سب سے پہلے روافظ تھے، مطلب اسماعیلی شیعہ تھے۔ ان کے بارے میں سب لکھتے ہیں کہ ان کی کتنی کفریات واضح ہیں کہ ہم یظہرون الایمان، کہ وہ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، وفی باطنہم کفر، اور ان کے باطن کے اندر کفر ہے۔ قاضی باقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے باطن کے اندر کفر تھا۔ سب سے پہلے ان کے اندر جو ہے 200 سال گزرنے کے بعد ان کی خلافت کو 604 ہجری کے اندر ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین کاکری۔ اس نے سب سے پہلے یہ جشن منایا، یہ عید منائی، اور اس کے اندر پھر وہ دور دور سے خطیبوں کو اور وائزوں کو اور نعت خوانوں کو اور وہ قوالیاں پڑھنے والوں کو بلاتا تھا، اور پھر وہ اس کے اندر جو نا جلسہ ہوتا تھا، اور خود بھی اٹھ کے ناچتا تھا اور دوسرے بھی اٹھ کے ناچا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول کے زندگی کے 600 سال بعد، اللہ کے رسول کا دور جو سب سے بہتر دور تھا وہ گزرا، پھر صحابہ کرام کا دور جو اس کے بعد بہتر تھا وہ گزر گیا، پھر تابعین کا دور جو اس کے بعد بہتر تھا، تبع تابعین کا، تمام اچھے زمانے گزر چکے، چلے گئے، اور بعد کے اندر جب خرابی برپا ہو چکی، 600 سال بعد یہ طریقہ ایجاد ہو رہا ہے، اور آج اس کو دین کا اتنا بڑا عمل بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، اور جو نہیں کیا کرتا اس کو جو ہے بغیض رسول بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے نفرت کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے، اور جو کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ تو بھائی یہ کہاں کا عدل اور یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کہاں کا اور عدل اور انصاف کہ ایک چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے دشمن سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے دشمن سے ثابت ہے، دین کے دشمن سے ثابت ہے۔ وہ کام کرنا بہت ہی بڑی عبادت اور سنت، اور جو کام کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، اگر امت اس پر چلے تو اس پر پھر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، انصاف کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ہر بندہ اس کو دیکھ لے، سوچ لے، ہر عقل مند آدمی اس چیز کو دیکھے گا، غور کرے گا تو اس کے اوپر سمجھ جائے گا کہ یہ بالکل ایسی بدعت ہے۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کا ظہور نہیں ہوتا کہ بھئی یار یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، جس کو علماء سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی قسم کی بدعت ہے کہ جس کو ایک عام آدمی بیچارہ، جس نے نہ زیادہ قرآن پڑھا ہو نہ زیادہ حدیثیں پڑھی بھی ہو، لیکن دین کو سرسری طور پر سمجھتا ہو اور جانتا ہو، جس نے تھوڑی بہت اردو والی تاریخ اسلام بھی پڑھ لی ہو، اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بدعت ہے، کہ کہیں اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا، کہیں پر کوئی چھوٹا موٹا تذکرہ بھی نہیں ملتا۔